अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मर्द फितरतन हुस्न परस्त वाक़या हुआ है। जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देखी, उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की। उसमें ना तो उम्र की कोई कैद है और ना ही वक्त की पाबंदी। मर्द के दिल में इनफरादी फतहमंदी और औरत की मलकियत का फितरी जज्बा हर वक्त मौजज़न रहता है। वो कमारा हो या शादीशुदा, वो हर हाल में अपनी मर्दानगी के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। ऐसे ही मर्दों में एक मर्द कमाल अहमद भी था, जिसकी शादी चंद माह कबल ही उसकी खालाजाद सकीना से हुई थी। सकीना उम्र में तो उससे 6 माह ही छोटी थी, मगर ज़हनी तौर पर उससे खासी बड़ी थी। असल में देहाती लड़कियां वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाती हैं, जिंदगी की हकीकतों से आशना होती हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहने का मौका ही नहीं मिलता उन्हें। कमाल अहमद को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर बाबा जान ने मैट्रिक से आगे पढ़ने की ममानियत कर दी और 2 लाख रुपए लगाकर ईंटें पकाने वाला भट्टा लगा दिया, जहां वो सुबह से शाम तक ईंटों की तकसीम का हिसाब किताब करता और जब फारिग होता तो भट्टे के मजदूरों के साथ ताश की बाजी लगा लेता। जबकि घर नज़दीक ही था तो भट्टे और घर के बीच सिर्फ एक सड़क ही तो हाल थी, मगर वो सुबह को जाता तो शाम ढले ही लौटता था, जैसे कि घर में उसकी दिलचस्पी ना हो। तब बाबा जान ने उसकी शादी कर देने का फैसला कर लिया। रिश्ता तो उसके बचपन में ही तय पा चुका था। सकीना कमाल अहमद के चचा की बेटी थी। कमाल अहमद अभी इस पोजीशन में नहीं था कि शादी कर सके। उसे ये इल्म भी ना था कि बीवी से कैसे ट्रीट किया जाता है, मगर बुजुर्गों के सामने कुछ बोल ना सका और बहारों की एक गुलाबी शाम वो सकीना को बहलाया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सकीना के लिए उसके दिल में कोई जज्बा नहीं था। ऐसे ठाठे मारते जज्बात नहीं थे जो कि होने चाहिए। उसे तो अपनी शादी से ही खुशी ना हुई थी। वो हमेशा से पहले मोहब्बत और फिर शादी का कायल था। उसे इल्म था कि बहुत साल पहले ही बुजुर्गों ने उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र सकीना को बना दिया है। वो तो चाहता था कि वो आपस में मिलें, अहदो पैमा करें। इसलिए जब वो 8वीं क्लास में था तो रोज़ शाम को बन ठन के चचा के यहाँ पहुँच जाता, मगर उसे सकीना नज़र ना आती। पता नहीं वो कहाँ छुपी रहती थी कि उसकी नज़रें उसे तलाश न कर पाती और वो दिल बर्दाश्त होकर रह जाता। यूं ही 2 माह बीत गए और आखिर उसने चचा के यहाँ जाना बंद कर दिया। उसे एकदम ही सकीना से चिढ़ हो गई। आखिर वो उसकी होने वाली बीवी थी और उसके यहाँ तो बुजुर्गों के फैसले पत्थर की लकीर होते हैं, और जिसे देखने की 3 साल पहले शदीद तरीन ख्वाहिश थी, आज वो उसके कमरे में कमाल अहमद की मुंतज़िर थी और उसका दिल जज्बात से खाली था। मर्द खुद को पत्थर की तरह सख्त समझता है और हकीकत भी यही है, मगर औरत भी तो एक आग है, ऐसी आग जो सख्त से सख्त पत्थर को नरम करके पिघला देती है। और सकीना का कुर्ब पाकर कमाल अहमद भी तो पिघल गया था। उसने सकीना को बाहों में लेकर ढेरों गिले शिकवे कर डाले थे और सकीना मुँह से तो कुछ भी ना बोली, बस उसके गले में अपनी चूड़ियों भरी बाहें डालकर उसके तमाम शिकवों की तलाफी करती। दूसरे दिन वो फिर वही अक्खड़ सा कमाल अहमद बन गया, जो रात तो सकीना का दीवाना था और दिन के उजाले में उससे दूर हो जाता। उनकी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक रोज़ जब दोपहर को कमाल अहमद घर आया तो सकीना ने अपना कमरा खूब सजा रखा था। उसे जहेज़ में संघार में इसके अलावा 3-4 बड़े बड़े खूबसूरत से आईने भी मिले थे। उसने वो देहाती ख़वातीन की तरह दीवारों पर टांग दिए ताकि कमरे की खूबसूरती बढ़ जाए, और आईनों पर क्रोशिये से बनाए गए खूबसूरत रुमाल डाल दिए। कमाल अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो उसे दीवारों पर आईने देखकर बहुत गुस्सा आया। 10 जमातें पढ़ लेने के बाद वो खुद को शहरी बाबू समझने लगा और शहरियों जैसे तौर अतवार अपनाना चाहता था। उसने अपनी स्टडी टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर आईनों पे दे मारा
शोर सुन के सकीना दौड़ी आई। क्या कर रहे हो जी? तुमने ये शीशे यहाँ लगाए हैं? हाँ जी, मेरे जहेज के हैं। क्यों, यह हजाम का घर समझ रखा है तुमने? कमाल अहमद ने दूसरा शीशा भी तोड़ डाला। तोड़ने की क्या जरूरत है? कह देते तो अच्छे नहीं लग रहे, मैं उतार के रख देती। सकीना के लहजे में शिकवे के साथ सख्ती भी थी। कमाल अहमद कुछ न बोला और तनतनाता हुआ बाहर चला गया। तभी सकीना की जेठानी जहरा ने कहा, कैसा शोर था? सकीना ने उसे सब बता दिया। देख सकीना, तू इसे काबू में रख। शुरू शुरू में मर्द काबू में आ जाए तो कभी नहीं जाता। कड़ी नजरों में रखा कर इसे। 10 जमातें क्या पढ़ ली हैं, दिमाग ही नहीं मिलते इसके। जहरा ने मुंह बनाकर कहा। तो जहरा की बात सकीना के दिल को लगी। अब तो उसने कमाल अहमद की हर बात का ख्याल रखना शुरू कर दिया। देर से आया तो क्यों आया, दोपहर को खाना खाने घर क्यों नहीं आया, रात को अगर वो करवटें बदल रहा है तो किसकी याद सता रही है। गर्ज वो ज़रा ज़रा सी बात पर मेन मेख निकालती और कमाल अहमद भी बजाय उसके ठंडे दिल से इस बातों पे गौर करता, आराम से उसे समझाता, खुद हत्थे से उखड़ जाता। जवानी थी, गर्म खून था, भला किसी की बातें सही जा सकती थी? नसीहतें सुनने की उम्र कब होती है? ये और कोई टोके तो चिढ़ हो जाती है। वही कुछ करने को जी चाहता है जिसे टोका जाए। शादी हुई तो बच्चों का होना भी लाजमी अमर था। शादी के 6-7 माह बाद जब सकीना का जिस्म उम्मीद से होने की वजह से बेडौल हो गया तो कमाल अहमद को उसमें कोई भी कशिश महसूस न होती। वो बेजार सा रहने लगा। उन्हीं दिनों उसके फूफीजाद अनवर की शादी के हंगामे जोरों पर थे और कमाल अहमद हर काम में आगे आगे था। वहीं अनवर की छोटी बहन हफ्सा, जिसने अभी बाली उमरिया में कदम ही रखा था, जिसकी आंखें अभी सपनों से आशना ही न हुई थीं, उसके मासूम हुस्न ने कमाल अहमद के दिल में गुदगुदी मचानी शुरू कर दी। उसके मासूम हुस्न ने कमाल अहमद के दिल में गुदगुदी मचानी शुरू कर दी और मकलावे तक हफ्सा और कमाल अहमद एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हफ्सा की आंखें सुनहरी सपनों से सज गईं। दिल की धड़कनों में कमाल अहमद बस गया। मोहब्बत का पहला पहला एहसास बड़ा अजीब और मुनफरिद होता है। बंदा सरशार हो जाता है। मोहब्बत का नशा ही और चीज़ है, दुनिया के हर नशे से बढ़ के। हफ्सा और कमाल अहमद की मुलाकातें इस तरह होती कि शाम को कमाल भट्टे से फारिग होकर फुप्पी के यहाँ चला जाता। फुप्पी भी ना समझ सकी कि अचानक कमाल को फुप्पी में क्या दिलचस्पी हो गई कि भतीजा अब रोज़ आने लगा। अनवर तो अपनी नई नवेली दुल्हन में मस्त था और क्यों ना होता, उसकी पसंद की शादी थी। हफ्सा की बड़ी बहन हसीना जामपुर से जब डिलीवरी केस के सिलसिले में आई तो उसने कमाल अहमद की नज़रों के पैगाम और हफ्सा की मस्ताना चाल से बहुत कुछ जान लिया और उसने माँ से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कमाल का रोज़ रोज़ आना। वो क्यों? माँ जी ने हैरत से हसीना को देखा। अम्मा, बस जो कह दिया सो कह दिया। हसीना झुंझुला गई। आखिर उसकी पुप्पी का घर है भाई, क्यों ना आए, लड़का है हमारा। माँ जी बोली। अम्मा, हमारी हफ्सा अब सयानी है। वो गिली लकड़ी की तरह सुलग कर बोली। मैं समझी नहीं, अब किस तरह बताऊं कि हफ्सा की उम्र ऐसी है कि वो जल्द बहक सकती है। कहीं ऐसा ना हो के ले, वो क्या पागल है जो शादीशुदा मर्द की तरफ बढ़ेगी। माँ जी उसकी बात काट कर बोली, ये उम्र ही ऐसी होती है कि पागल कर देती है और मर्द तो अपनी लच्छेदार बातों में ऐसा जकड़ता है कि रिहाई मुमकिन ही नहीं होती। बस आप कमाल को मना कर दें कि ना आया करे और हफ्सा से कह दें कि वो आए तो सामने ना जाया करे। हसीना ने मुंह बनाकर कहा और उसका आखिरी जुमला कमरे के करीब से गुजरती हफ्सा ने सुन लिया। वो दहल के रह गई। तो आपा को शक पड़ गया। हफ्सा का पूरा वजूद पसीनों में डूब गया। वो लोग एहतियात भी तो नहीं करते थे। कमाल अहमद आता तो सबके सामने ही अपनी मस्त आंखों से जज्बे लुटाता रहता और हफ्सा शर्मगी मुस्कुराहट लबों पे सजाए रहती। खुद पर उसकी नज़रें महसूस करके वो अनार की तरह लाल हो जाती थी। अब तो आपा मुझे उसके सामने नहीं जाने देंगी, ये सोच के हफ्सा कपकपा के रह गई और तभी उसने सोचा कि दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। गांव के स्कूल से हफ्सा ने 5 जमातें पढ़ी थी और टूटा फूटा लिखना भी जानती थी। ऐसा तो लिख ही सकती थी कि अपना मुद्दा बयान कर सके। और शाम को जब कमाल अहमद के आने का वक्त हुआ
تو وہ حویلی کے بڑے پھاٹک پہ پہنچ گئی۔ سامنے ہی گلی میں کمال آ رہا تھا۔ حفصہ کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے، اور جو ہی وہ قریب آیا حفصہ نے جلدی سے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ اس کی طرف پھینکا اور تیزی سے اندر چلی گئی، اور اس کی یہ حرکت کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ کمال احمد نے وہ کاغذ اٹھایا اور پھر سے پڑھنے لگا۔ کمال، پتہ نہیں کس طرح آپا کو ہم دونوں کے تعلق کے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، بلکہ تم عشاء کی اذان کے بعد کھیتوں میں آ جایا کرو۔ وہ کھیت جو کنویں کے قریب ہے، رات کو ہم سب فراغت کے لیے وہیں جاتے ہیں۔ میں کسی نہ کسی طرح راستہ نکال کر آ جاؤں گی۔ گھر میں بات چیت ممکن نہیں ہے۔ خدا کے واسطے تم مجھ سے ناراض مت ہونا، تمہاری حفصہ۔ کمال نے گیٹ پہ کھڑے کھڑے ہی وہ پہلا محبت نامہ پڑھا، اور پھر وہ اندر جانے کی بجائے پلٹ گیا۔ اب جانے کا کیا فائدہ تھا؟ اپنے گہرے مقصود کو تو وہ دیکھ ہی نہ سکتا تھا، اور پھر وہ شدت سے عشاء کی اذان کا منتظر تھا۔ وہ گھر بھی نہ گیا کہ پھر واپس آنا مشکل تھا، اس لیے وہ اپنی محبوبہ کی بستی میں ہی ایک دکان پہ بیٹھا رہا۔ جو ہی اذان ہوئی اس کے قدم کنویں کے نزدیکی کھیتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ کماد کے کھیتوں کی قطار تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے گنے آپس میں کڑکڑا رہے تھے، اور پگڈنڈی پہ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کھڑی تھی۔ بلکہ جیسے اندھیرے میں کمال احمد نے اسے پہچان لیا۔ وہ چند گھنٹے دیر سے ملے تھے تو لگتا تھا صدیاں بیت گئی ہیں۔ بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھ گئی تھیں، جس بات میں بھی شدت تھی، ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ بعض شوق جملوں اور شدید مسکراہٹ تک محدود تھی، یا تو گھر میں رہتے ہوئے کسی کے دیکھ لینے کا ڈر ہوتا تھا، یا پھر اتنی تنہائی نہ ہوتی تھی کہ وہ اتنا آگے بڑھتے۔ اور آج تو تنہائی بھی تھی اور وہ انتہائی قریب بھی تھے۔ پھر طوفان ایسا اٹھا کہ سب بہا لے گیا، اور پھر یوں ہی ہونے لگا۔ کمال احمد عشاء کی اذان کے وقت اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جاتا، حفصہ بھی آ جاتی، ملاقات مختصر ہوتی مگر دیدار تو ہو جاتا، تشنگی نہ رہتی۔ وقت کا بادل اڑتا رہا۔ کمال احمد کی بیوی سکینہ نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، مگر فاطمہ کی محبت بھی کمال احمد کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ کمال احمد اپنی محبت میں آگے بڑھتا رہا۔ فاطمہ کے بعد عاطف نے جنم لیا، اور تبھی کمال احمد جو کہ محبت کے جھولوں میں جھول رہا تھا، ایک دم ہی جھولا چھوٹ گیا، جب ایک ملاقات پر حفصہ نے بتایا کہ قادر بخش کے والد الہی بخش آئے تھے۔ الہی بخش کمال احمد کے چچا اور حفصہ کے ماموں تھے، اور وہ حفصہ کو اپنے بیٹے کی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے تھے۔ وہ خوبصورت بھی تو بہت تھی، کچھ تو اسے کمال احمد کی محبتوں نے ہنسی بنا دیا تھا، اور کچھ اس کی عمر ہی ایسی تھی کہ وہ عمر جب آتی ہے تو خود بخود ہی نکھار آ جاتا ہے۔ کمال احمد نے جب سنا تو اس کے دل میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ میں پھپھو سے تمہیں مانگ لوں گا، اس نے کہا۔ کچھ بھی کرو کمال، میں تمہارے علاوہ کسی بھی مرد کا تصور نہیں کر سکتی، حفصہ رونے لگی۔ اور اس سے پہلے کہ کمال احمد خود کو پھپھو سے بات کرنے کے لیے تیار کرتا، حفصہ کی منگنی قادر بخش سے ہو گئی۔ وہ بہت تڑپی روئی، مگر کسی کو علم نہیں کہ یہ رونا تڑپنا کس لیے تھا اور کیوں۔ سب یہی سمجھے کہ اسے والدین کی جدائی کا غم ہے۔ اسے قادر بخش کسی صورت بھی پسند نہ آ سکتا تھا۔ وہ بونگا سا قادر بخش جو صبح کاذب کھیتوں میں ہل چلانے جاتا، دوپہر کو مٹی میں لتھڑا ہوا واپس آتا، نہا کر ڈھیر سرسوں کے تیل سے مالش کرتا، بالوں میں خوب تیل لگاتا، مونچھوں کو چپڑتا، پھر سرائیاں بھر بھر کے سرما لگانے کے بعد کڑھا ہوا بوسکی رنگ کا کرتا پہنتا اور لنگی باندھ کر حفصہ کی گری کے پھیرے لگاتا تاکہ ایک بار وہ دیکھ لے۔ مگر وہ اسے دیکھ کے کیا کرتی؟ اس کے دل اور آنکھوں میں تو کمال احمد بسا ہوا تھا، اور اونچے قد کاٹ کا سانولا سلونا کمال احمد، جس کے گھنگریالے بال نہایت سلیقے سے جمے ہوتے، ہمیشہ شلوار سوٹ پہنتا، جس کی چال میں ایک عجیب سا وقار اور تمکنت تھی، جو نہایت شہد آگی لہجے میں بات کرتا۔ پھر بھلا وہ کس طرح قادر بخش کو پسند کر سکتی تھی؟ دونوں اب بھی عشاء کی اذان کے بعد کھیتوں میں ملتے۔ سبز کھیت اور کنویں کے میدان ان کی محبت کے امین تھے۔ کمال، ہم بھاگ نہ چلیں، ایک روز حفصہ نے اس کے کندھے سے سر ٹیک کر کہا، تو کمال ایک طویل سانس لے کے رہ گیا۔ یہی کچھ تو اس نے سوچا تھا
مگر اپنی سوچ کو حقیقت نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح 3 خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی۔ کمال اور قادر کے باپ جو کہ آپس میں سگے بھائی تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے، اور پھر حفصہ کے والد، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں۔ تم چپ کیوں ہو؟ حفصہ اسے سوچوں میں گم دیکھ کے بولی۔ کچھ نہیں، کمال احمد کے لب کپ کپائے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ حفصہ بالآخر بولی۔ بھئی وقت تو آنے دو، سوچ لیں گے، کمال احمد نے اپنے بازوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ پھر کمال احمد کچھ بھی نہ کر سکا اور حفصہ اور قادر بخش کی شادی کا دن آن پہنچا۔ کمال احمد اس کی شادی میں نہ گیا، مگر اس نے سنا تھا کہ پہلے تو حفصہ نے مہندی لگوانے سے انکار کر دیا تھا، وقت نکاح بھی اس نے نہ کی، مگر بھائی اور باپ کی زبردستی کی وجہ سے حامی بھر لی، اور پھر اس نے ڈولی میں بیٹھتے وقت بھی کافی بدتمیزی کی۔ پوری برادری میں اس کے اور اس کی بدتمیزی کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سہاگ رات کو بھی قادر بخش سے اس کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ وہ قادر بخش کو اپنے کمرے میں بیٹھنے نہ دے رہی تھی، اور وہ بونگا سا قادر بخش، اسے جنون ہی تو چڑھ گیا، سو اس نے اپنی ان چھوئی دلہن کو دھنک کے رکھ دیا تھا۔ شور سن کر اماں اور بابا آ گئے۔ وہ کمرے میں حفصہ کو مار رہا تھا، اور حفصہ کے لبوں پر صرف کمال احمد کا نام تھا۔ بابا نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا، اور پھر قادر بخش تنتناتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن پوری بستی میں حفصہ اور کمال احمد کی کہانی کے چرچے تھے، جو خود حفصہ نے قادر بخش کو سنائی تھی۔ جب اس نے یہ پوچھا تھا، تو مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی، تو حفصہ نے بلا جھجک کہہ دیا تھا، میں کمال احمد کے علاوہ کسی بھی مرد کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ قادر بخش کا ہاتھ اٹھا اور حفصہ کے گال پہ پڑا، پھر تو ہاتھ اٹھتا ہی چلا گیا۔ ادھر سکینہ نے سب سن کر سینہ پیٹ لیا۔ وہ تو کتنی کڑی نظر رکھتی تھی، لیکن پھر بھی کمال احمد رسہ توڑا گیا، اور جب اس نے کمال احمد سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ وہ بکواس کرتی ہے سکینہ، کوئی اور کمال احمد ہوگا، تمہارے کمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف تمہارا ہے، تمہارے بچوں کا ہے۔ انہی لچھےدار باتوں میں کمال احمد نے سکینہ کو ایسا جکڑا کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ اسے تو صرف اپنے مجازی خدا کی بات پر اعتبار تھا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ پھر حفصہ ولیمے پر میکے آئی تو واپس سسرال نہ گئی۔ اس نے ماں سے صاف کہہ دیا، اماں شادی تم نے میری مرضی کے خلاف کی، اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، اب میں بسوں یا اجڑوں میری مرضی۔ حفصہ کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ ماں کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اور حسینہ ماں کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا ماں، میں نہ کہتی تھی کہ رسہ ڈالو اسے، مگر تب تم نہیں مانتی تھی، بہت اعتماد تھا تمہیں اپنی بیٹی اور بھتیجے پر، اور اماں جی نے سر جھکا لیا۔ پھر کمال احمد کو حفصہ کا پیغام ملا کہ وہ اسے ملے، اور کمال احمد نے کہلوایا کہ وہ بھٹے کے قریب ہی کپاس کے کھیت میں آ جائے۔ حفصہ کو کیا اعتراض تھا؟ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے کمال احمد کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ گئی، مگر کمال احمد نہ آیا، کیونکہ یہ بھی اتفاق تھا کہ اس روز اس کے بیٹے عاطف کو ہیضہ ہو گیا تھا، اور وہ ساری رات عاطف اور سکینہ کے پاس رہا۔ اماں اور بابا بھی بارہا ان کے کمرے میں عاطف کی خبر گیری کے لیے آتے رہے، اور ادھر حفصہ سخت ٹھنڈ میں صرف ایک شال میں پوری رات کمال احمد کا انتظار کرتی رہی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کمال احمد پہ شدید غصہ آیا۔ گھر میں اس کی ڈھونڈیاں مچی ہوئی تھی، اور جب وہ گھر پہنچی تو انور بھائی نے گرج کے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ کمال کے پاس، وہ نہایت اطمینان سے بولی۔ کیا؟ وہ حیرانی اور غصے سے چیخا۔ ہاں، اس نے بلایا تھا۔ وہ ملا تجھ سے؟ ہاں ملا تھا، حفصہ نے کہا، اور جلدی سے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا لی۔ انور غصے میں بھرا ہوا کمال احمد کے پاس پہنچ گیا، اور جب فضل الہی نے بتایا کہ حفصہ جھوٹ بولتی ہے کیونکہ کمال احمد تو تمام رات اپنی بیوی اور بچے کے پاس رہا، اور اس کی گواہ خود سکینہ اور باقی گھر کے افراد ہیں، تب جا کے انور کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ کمال احمد نے پھر اس روز سنجیدگی سے سوچا کہ اب وہ حفصہ سے نہیں ملے گا، آخر وہ اس کے کزن قادر بخش کی امانت ہے، اور پھر اس نے نہایت اعتماد کے ساتھ ایک آدمی سے کہلوایا کہ حفصہ اسے خواب سمجھ کے بھول جائے اور اپنا گھر بسائے، کیونکہ اب وہ دونوں کسی صورت بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کا پیغام ملنے پہ حفصہ تڑپ کے رہ گئی۔
اس سے کہو ایک بار تو مل لے مجھ سے، اس نے پیغام رساں سے کہا۔ اور کمال احمد اس سے نہ ملا کیونکہ اسی روز اسے راولپنڈی اپنے ایک دوست کی شادی میں جانا تھا۔ پھر بزرگوں کے سمجھانے پہ حفصہ کو اس کے سسرال والے لے گئے اور وہ چلی بھی گئی، کیونکہ جس کی خاطر اس نے سب کچھ کیا تھا اسی نے کنارہ کشی کر لی تھی، تو وہ کیا کرتی؟ نارسائی کا دکھ اس کا کلیجہ چیر گیا۔ قادر بخش کے ساتھ اس کا رویہ کبھی نرم ہوتا، کبھی انتہا حد تک آمیز، مگر اسے گزارا کرنا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کم از کم ایک بار تو کمال احمد اس سے مل لے۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اب تو کمال احمد نے بستی میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ اب وہ اپنی تمام تر توجہ بیوی اور بچوں کو دیتا تھا، کیونکہ اسے نہ جانے کیوں ایک دم ہی وہ خدمت گزار سکینہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر وہ اس کے بچوں کی ماں تھی اور بچوں کے مستقبل کی خاطر اس نے سمجھوتا کر لیا، اور یہ سکینہ ہی تو تھی جو اسے ہر طرح کی تسکین پہنچاتی تھی۔ حفصہ سے اب اسے کیا ملنا تھا؟ صرف باتیں یا پھر کسی کے دیکھ لیے جانے کا خوف، مگر پھر بھی وہ حفصہ کو نہ بھول پایا۔ کبھی کبھی اسے ضرور یاد کر لیتا، اگر کہیں بزرگوں میں ان کی ملاقات ہو جاتی تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اور ایک قادر بخش تھا کہ کمال احمد سے ایسے ملتا جیسے کہ پہلے ملتا تھا، وہی محبت اور وہی خلوص۔ تب کمال احمد خود سے بھی شرمندہ ہو جاتا، مگر قادر بخش کو یقین تھا کہ حفصہ نے جھوٹ بولا تھا، اس کی پسند کوئی اور ہوگا مگر یہ کمال احمد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اعتماد محض اس بات کا تھا، جب حفصہ پوری رات کمال احمد کی منتظر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے عاطف کی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر پہ تھا، مگر اس نے اپنے بھائی انور سے کہا تھا کہ وہ تو کمال سے مل کر آئی ہے۔ جانے کیوں قدرت نے کمال کی عزت رکھنی تھی سو رکھ لی۔ یوں ہی پورا سال بیت گیا۔ کمال احمد کے ہاں بیٹی نے جنم لیا، اب اس کے 3 بچے تھے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس سکینہ کی دوائی لینے گیا تو وہیں کلینک سے نکلتے حفصہ سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ کمال، حفصہ کے لب کپ کپائے۔ کمال احمد نے دیکھا سفید لیلن کی چادر میں اس نے اپنے پورے وجود کو چھپایا ہوا تھا، مگر چادر اس کے اندر کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ بے ڈول سی حفصہ، کمال کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ اس نے تو کبھی اس بے ڈول حفصہ کو نہیں چاہا تھا، اس کے تصور میں تو ہمیشہ وہی برسوں پرانی حفصہ رہی تھی، اور ایک دم ہی دل کے کینوس سے حفصہ کی تصویر دھندلانے لگی اور وہ حقارت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اندر چلا گیا، اور حفصہ اس کی آنکھوں میں محبت کے سمندر کی بجائے حقارت دیکھ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں چہرہ چھپا کے رو دی۔ محبتوں کا یہ انجام اسے رلا گیا۔ یہ کمال احمد ہی تو تھا جس کی خاطر اس نے اتنی بدنامی مول لی، اپنوں کے دل توڑے، شوہر کے دل میں بدگمانی کا بیج بویا، سسرال میں بے عزت ہوئی، زندگی بھر کے تانے مول لیے، اور وہی شخص جس کی خاطر وہ کانٹوں کی سیج پہ بیٹھی، اس نے ایسی بے مروتی دکھائی کہ یہ تک نہیں پوچھا کیسی ہو حفصہ، اور کتنی بے دردی سے چلا گیا۔ حفصہ کو لگا کہ وہ اس کے دل کو پیروں تلے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا ہو، اور وہ رو رہی تھی۔ کیوں نہ روتی؟ آج اپنی وفائیں اسے لعنت ملامت کر رہی تھیں، اس کا کچلا ہوا دل صدائیں دے رہا تھا، اور آنسو حفصہ کے مکھن جیسے گالوں پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ یہی مقدر ہو، اور آج اسی پل اسے پتہ چلا تھا کہ محبت میں اندھی ہو کے جو لڑکیاں گھر سے باہر قدم اٹھاتی ہیں، بعد میں یوں ہی انہیں روندا جاتا ہے، اور رونا پچھتانا ان کی زندگی بھر کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اور کمال احمد تو قدم قدم پہ کھڑے ہیں۔ فیصلہ تو لڑکیوں کو خود کرنا ہوتا ہے، وہ حفصہ بننا چاہتی ہیں یا پھر، مگر افسوس آج اگر ہر قدم پہ کمال احمد کھڑا ہے تو ہر دوسرے قدم پہ اسے کوئی نہ کوئی نئے حفصہ ضرور مل جاتی ہے۔